السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کون سی پارٹی جیتے گی، اس پر ابھی سے تبصرے کیے جا رہے ہیں اور نیا بھونچال آ گیا، 2025 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور کون سی سیاسی جماعت جیتے گی یہ بھی ہم اس ویلاگ کے آخر میں بتا دیں گے کہ کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے گراؤنڈ پر۔ ایک تو وہ ہے نا جو خبروں میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جیتنے جا رہی ہے، یہ گراؤنڈ کی جو پبلک پلس ہے وہ کیا ہے، وہ ہم آج کے ویلاگ کے آخر میں بتا دیں گے کہ صاحب یہ وہ ہے جو جیتنے جا رہی ہے، جس کے چانسز زیادہ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس تاریخ کے آنے کے بعد، 8 فروری کے آنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف اظہار یا بیان کیا ہے کہ صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے عام انتخابات کی تاریخ پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو صرف عام انتخابات کی تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی، بلکہ پورا الیکشن شیڈول جاری کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہتر ہوتا اگر الیکشن کمیشن آئینی طریقے سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتا۔ امید ہے اب الیکشن کمیشن انتخابات کا شیڈول بھی جاری کرے گا۔ عام انتخابات تاریخ کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن شیڈول جاری کرتا ہے، جس میں پہلے یہ بتاتا ہے کہ صاحب فلاں دن الیکشنز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں یہ تیاریاں ہو چکی ہیں، اتنے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ چھپ چکے ہیں۔ یہ تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دے کر بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتاتا ہے کہ کاغذات نامزدگی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے وہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک دور ہو سکیں گے۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتاتا ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک آپ الیکشن کیمپین انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ کے دوران اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے رولز کی خلاف ورزی کی، مثال کے طور پر آپ کو انتخابی مہم نہیں چلانی ہوتی، آپ نے انتخابی مہم چلا دی، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس بار پہلے بھی ہو چکا ہے، جرمانہ بھی عائد ہو چکا ہے مختلف سیاسی جماعتوں پر۔ اور جب بھی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ شیڈول بھی جاری کر دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، اور پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب تو کہتے تھے کہ جب میں کہوں گا تبھی الیکشن ہوں گے، تو شاید انہوں نے کہہ دیا ہوگا، اور اس کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں۔ 90 روز کا تو یہ ختم ہو گیا نا کہ اب ملک میں آئینی مدت میں تو الیکشن نہیں ہوئے۔ اس سے ایک چیز اور بری ہو چکی ہے، اس جو پاکستان کی بچی کچی جمہوریت ہے نا، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 90 روز کی جو ہم نے حد تھی نا، یہ ایک ریڈ لائن تھی پاکستان کی جمہوریت کی کہ اس سے آگے الیکشنز کو نہیں لے کر جایا جاتا۔ اس حکومت نے یا پچھلی حکومت نے جو کیا، مثال کے طور پر ابھی تو نگراں حکومت ہے، لیکن اس سے پچھلی حکومت نے یہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو پائمال کیا۔ آپ دیکھیں کل کو اگر کوئی چاہے گا نا کہ انتخابات اس نے نہیں کروانے، تو اس کے ذہن میں جو پچھلی مثال ہوگی، پریسیڈنٹ تو ہے نا یہ کہ صاحب آپ 90 سے آگے جا سکتے ہیں، کتنا آگے جا سکتے ہیں وہ اس کی مرضی ہوگی، پھر جتنے، کیونکہ آئین تو اس پر بھی کچھ نہیں۔ 10-15 دن آگے نہیں گئے، اچھا خاصا ٹائم آگے گئے۔ دیکھیے اگر کوئی آگے جائے گا نا، کیونکہ 90 اور 89 یہ ہوتی ہے نا مدت، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا نا۔ 90 روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنانا ہے، پھر اس آئین کی جو شق ہے اس کی کیا اہمیت رہ گئی جب آپ نے انتخابات کروانے ہی ہیں۔ آرٹیکل 224 کی شق نمبر 2 کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ پھر صدر صاحب کے تاریخ دینے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ پھر تو نہیں رہ جاتی نا، جب آپ سب کچھ جو انتخابات ہیں تمام تر چیزیں کروا رہے ہیں اور وہ آئینی حدود کو بھی آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق شاہد نے کہا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان تمام سیاسی جماعتوں کی جیت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے کہ عام انتخابات وقت پر ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
جب 90 روز کی جو آئینی مدت تھی جس میں انتخابات ہونے چاہیے تھے پنجاب اور کے پی میں، تب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ آئین میں یہ تو ہے نا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، لیکن آئین میں یہ نہیں ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے تو کیا ہوگا۔ تو 90 روز میں انتخابات ہیں، اس کا مطلب تو یہ تو ہونے ہیں نا، کیا ہوگا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، لیکن یہ تو آئین شکنی آپ کریں گے اور آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے جب یہ آپ کریں گے۔ آئین شکنی ہوئی بھی ہے جب کے پی کے اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد بھی 90 روز میں الیکشن۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف آ گیا ہے اور بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا جس سے پاکستانی عوام کا دل خوش ہوا ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی تھی، بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ پتہ نہیں عام انتخابات ہوں گے یا نہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر الیکشن ہوا بھی تو 2025 میں ہوگا۔ واقعی یہ گہما گہمی یہ باتیں یہ سب چل رہا تھا کہ شاید 2025 تک الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن یہ حکومت کروائے گی بھی یا نہیں دیکھیں کروائے اب گی۔ بھی الیکشن تو نہیں ہوئے نا، ابھی تو اس کے لیکن اب تاریخ آنے کے بعد ایک لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب الیکشن ہو رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ایک غیر یقینی صورتحال تھی۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، جس پر 8 فروری کی تاریخ تجویز کی گئی۔ اس پر جو مختلف بچگانہ سی جو دلائل بچگانہ سے دیے گئے اور لاجکس دی گئی کہ صاحب یہ ہے، اس کی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں اور اس بہانے پھر چھٹی بھی مل جائے گی، اتوار ہم تلاش کر رہے تھے، یہ تمام تر باتیں تھیں۔ اچھا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کیا کہنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے رد عمل میں ایم کیو ایم پاکستان ایک سیاسی اور عوامی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم عوام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور عوام چاہتی ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کو فوری ممکن بنایا جا سکے۔ ایم کیو ایم 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو خوش آئند سمجھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس روز ملک بھر میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے گا۔ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے، یہ ایم کیو ایم کو امید ہے کہ جو انتخابات ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا بھی رد عمل آ گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی تاریخ ابھی مجوزہ ہے، یعنی کہ تجویز کردہ تاریخ ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا، جو کہ ہو چکا ہے، یعنی کہ اب اس تاریخ کو انتخابات تو طے ہیں، یہ تو ہو، ان کا بیان پہلے کا ہے کیونکہ، اور یہ تو ہو چکا ہے۔ اور اب عوامی نیشنل پارٹی ANP کیا کہہ رہی ہے؟ زاہد خان کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو الیکشن کمیشن کی نیت پر اب بھی شک ہے۔ وہ دیکھیں، اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہے، نیت پر شک ہے، کسی اور چیز پر نہیں، نیت پر۔ اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ تجویز دی ہے، تاہم وہ سپریم کورٹ میں جا کر کہیں گے کہ ہم تو 8 فروری کو انتخابات کرانا چاہتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اس پر متفق نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں یقین ابھی بھی شاید کسی کو نہیں آ رہا ہے، جب بھی سیاسی دیکھیں یقین اب کیا، اب تو انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کے لیے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 یا 8 مارچ تک یہ بھی معاملہ ہو جائے گا اور صدر پاکستان کا انتخاب بھی اس دوران ہو جائے گا اور صدر عارف الوی صاحب گھر چلے جائیں گے، اس کے بعد جو نئی حکومت ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی۔ اچھا، ANP رہنما مزید کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر قومی اسمبلی کی نشستوں کو زیادہ یا کم نہیں کر سکتا تو اس کو پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات کرانے چاہیے تھے۔ بہرحال اب جو قومی اسمبلی، یہ تمام تر چیزیں پاکستان کی سیاست میں جو اکثر ہوتا رہتا ہے کہ کیا یہ وہ انتخابات ہیں جو ہر کوئی مان رہا ہے کہ صاف شفاف نظر آ رہے ہیں کیا، کہ ویژولز میں، آپٹکس میں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ، یہ سب نظر آ رہا ہے کیا، پرسپیکٹو میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ وہ انتخابات ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ انتخابات ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہو رہے ہیں؟ اب اس میں ہونے کیا جا رہا ہے، کون سی جماعت جیتنے جا رہی ہے؟ نون لیگ نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، اور الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ بہت سے معاملات کو سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی۔ بہت سے معاملات کو سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی، بہت سے معاملات کو سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون عام انتخابات کے لیے تیار ہے اور پارٹی نے ملک بھر میں پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے نا، اب
ٹکٹ تو پکا ہے، ٹکٹس دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اعلان ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے بہرحال پائے کون گئی؟ سی پارٹی کے جیتنے جا رہی ہے. جیتنے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک پارٹی ہے جو جیتنے جا رہی ہے، مثال کے طور پر وہ کون سی پارٹی ہے؟ وہ کنگز پارٹی ہے، جس پر بھی دست شفقت ہوگا. مثال کے طور پر جو بھی پارٹی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ ایسی پارٹیز ہیں، اب تک اس سے آگے یہ بدل بھی سکتا ہے تجزیہ، اور اس سے آگے یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ وہ تجزیہ ہے جو کہ ہمارے ملک کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم آج کے دن کی مناسبت سے یہ تجزیہ کر رہے ہیں. یہ اتوار 5 نومبر 2023 کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سیاسی حالات کی بنا پر یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کچھ سیٹس ان کے ساتھ پھر ملا لی جائیں گی، استحکام پاکستان پارٹی کی، جمعیت علماء اسلام کچھ سیٹس، اور اس کے علاوہ کچھ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور بھرپور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ہوگا، بھرپور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت نہ لے پائے. اور کیسے نہ لے پائے؟ اور اب روڑے اٹکائے جائیں گے، کاغذات نامزدگی اور پھر مسترد کیے جائیں گے پارٹی ٹکٹس. مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. مقبولیت میں میم نکال لیں بس. تو کیا اس کے بعد بھی کیا عوام کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور لوگوں کا یعنی کہ مبصرین کا جو سیاسی تجزیہ کار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ الیکشنز مینج کر لیں. الیکشن ڈے پر بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہو، جو عوام کا جو سیاسی غبار ہے نا وہ اس دن پتہ چلے گا. اور عوام جس کو آپ غبارے اڑانے کی اجازت نہیں دیتے تھے نا، ان کا جب سیاسی غبار نکلے گا اور وہ جس بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیں وہ آزاد ہوں، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون سی سیاسی جماعت اگر عوام کو اپنے نمائندگان کو چننے کا صحیح موقع، یکساں مواقع دیے گئے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اب تک کا سب سے اچھا اور سب سے شفاف ترین الیکشن ہوگا، اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.